سورہ فاطر شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو اپنا پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، جس کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات کی ساخت میں جو چیز چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنی جس رحمت کے دروازے کو بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ وہ روک رکھے تو اسے اللہ کے بعد کوئی بھیجنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ لوگوں، یاد رکھو اللہ کے احسان جو تم پر ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی پیدا کرنے والا ہے جو آسمان و زمین سے تم کو روزی دیتا ہو؟ بس اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم لوگ کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں، اور آخرکار سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ آخرت یقیناً برحق ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈالے رہے اور شیطان دغاباز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دے۔ بلا شبہ شیطان تمہارا جانی دشمن ہے، اس لیے تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے لوگوں کو اپنی طرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ آخرکار دوزخیوں میں جا شامل ہوں۔ یاد رکھو، جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ پھر کیا وہ شخص جسے اس کا عمل اغوائے شیطانی کی وجہ سے خوشنما کر کے دکھایا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو، کہیں اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو باطل کو باطل سمجھتا ہو؟ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پس اے پیغمبر، ان لوگوں کے حال پر افسوس کر کر کے کہیں تمہاری جان نہ جاتی رہے۔ تم صبر کیے بیٹھے رہو، کیونکہ جیسے جیسے عمل یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ ان سب سے بخوبی واقف ہے، اور وقت آنے پر ان سے سمجھ لے گا۔ اور دیکھو، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک بنجر زمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے ہم اسی زمین کو جو مری پڑی تھی جلا اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح قیامت میں مرے ہوئے انسانوں کا بھی جی اٹھنا ہوگا۔ جو کوئی عزت کا خواہاں ہوا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری عزت تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ اس کی طرف جو کلام چڑھتا ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ حق کے خلاف بری چالیں چل رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر سب نیست و نابود ہو کر رہے گا۔ اور لوگوں، اللہ ہی نے تمہیں پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر مرد عورت بنا کر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا۔ اور دیکھو، کوئی عورت حاملہ نہ ہوتی اور نہ وہ بچہ جنتی، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور نہ کسی کی عمر زیادہ کی جاتی ہے اور نہ کم، مگر یہ سب کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے۔ بلا شبہ یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور دیکھو، 2 دریا برابر نہیں ہیں، ایک شیریں پیاس بجھانے والا پینے میں خوشگوار، اور ایک کھاری کڑوا، اور باوجود اس اختلاف کے تم لوگ دونوں دریاؤں سے مچھلیاں شکار کر کے ان کا تر و تازہ گوشت کھاتے ہو، اور پہننے کے لیے زیور یعنی موتی مونگا نکالتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ اسی پانی میں میٹھا ہو یا کھارا کشتیاں اس کو پھاڑتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔
وہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ ہر ایک وقت معین تک چلتا رہے گا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اور اس کے علاوہ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو، اول تو وہ تمہاری دعا کو سنیں گے نہیں، اور بالفرض سنے بھی تو تمہاری فریاد رسی نہ کریں گے، اور تم جو ان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو، قیامت کے دن وہ خود تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور تجھ کو خبر دینے والے اللہ کی مانند کوئی خبر نہیں دے گا۔ اے لوگو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ وہ چاہے تو تم سب کو روئے زمین سے اٹھا کر لے جائے اور نئی خلقت لا بسائے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ اور جان لو کہ قیامت کے دن کوئی شخص دوسرے کا بار گناہ اپنے اوپر نہیں لے گا، اور اگر کسی پر گناہوں کا بڑا بھاری بوجھ ہو اور وہ اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس کا ذرا سا بھی بوجھ نہیں ہٹایا جائے گا، اگرچہ وہ جس کو اس نے پکارا ہے اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے پیغمبر، تم تو بس انہی لوگوں کو انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص سدھرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے سدھرتا ہے، اور بالآخر سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور دیکھو، جس طرح نابینا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، اور نہ تاریکی و روشنی یکساں ہیں، اور نہ ٹھنڈی چھاؤں اور چلچلاتی دھوپ ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے برابر ہیں، اسی طرح کافر و مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوار دیتا ہے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں تم ان کو اپنی باتیں سنا نہیں سکتے، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، ایمان و نیک عمل کے نتائج کی خوشخبری سنانے والا، اور انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کرنے والا بنا کر۔ اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ اور اب یہ کفار اگر تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں، باوجود یہ کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ پھر جن لوگوں نے دین حق قبول کرنے سے انکار کیا تو ہم نے بھی ان کو دھر پکڑا، پھر دیکھ لو ہمارا عذاب کیسا سخت تھا۔ اے انسان، کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور اسی طرح پہاڑوں میں مختلف رنگتوں کی گھاٹیاں ہیں، بعض سفید، بعض سرخ اور بعض بہت گہری سیاہ، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے تو اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ بلا شبہ اللہ زبردست اور مغفرت والا ہے۔ بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کی آس لگائے ہوئے ہیں جس میں ہرگز گھاٹا نہ ہوگا، کیونکہ اللہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا اور مزید اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ بلا شبہ وہ مغفرت والا اور قدردان ہے۔ اور اے پیغمبر، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے وہی حق ہے، اور جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں وہ ان کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے اور ان کے اعمال کا خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے
उन लोगों को इस किताब का वारिस ठहराया जिनको हमने अहल समझकर उसकी खिदमत के लिए मुंतखब फरमाया। फिर उनमें से बाज तो अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हैं और बाज उनमें से मयाना रौ हैं और बाज उनमें से ऐसे भी हैं जो अल्लाह की तौफीक से नेकियों में सबकत करने वाले हैं। यही तो अल्लाह का बड़ा फजल है और उसका सिला है हमेशगी के बाग जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, जहां उन्हें सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनका लिबास रेशमी होगा। और ये लोग नेमतें पाकर कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हर तरह का रंजो गम हमसे दूर कर दिया। बेशक हमारा रब मग़फ़िरत वाला और कदरदान है कि उसने हमें अपने फजल से हमेशा रहने के मकाम की जगह ला उतारा है, जहां हमें ना मुशक्क़त पेश आएगी और ना थकान लाहक होगी। और जिन लोगों ने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया है उनके लिए दोज़ख की आग तैयार है, ना तो उनको क़ज़ा ही आएगी कि मर जाएंगे और ना उनसे दोज़ख का अज़ाब ही हल्का किया जाएगा। इस तरह हम हर काफिर को बदला देते हैं और वो दोज़ख में पड़े चिल्लाएंगे कि ए रब हमें यहाँ से निकाल, अब हम नेक अमल करेंगे बरखिलाफ उन आमाल के जो हम पहले करते रहे थे। इरशाद होगा, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें किसी को सोचना समझना होता वो अच्छी तरह सोच समझ लेता और उसके अलावा तुम्हारे पास इनकार और बदअमली के नताइज से खबरदार करने वाला भी आ चुका था। तो अब अपने किए का मज़ा चखो कि जालिमों का यहाँ कोई मददगार नहीं। बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों का जानने वाला है। वो तो लोगों के दिली ख्यालात तक से वाकिफ़ है। वही तो है जिसने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया। फिर अब जो कोई कुफ्र करता है उसके कुफ्र का वबाल उसी पर पड़ेगा और काफिरों के लिए उनका कुफ्र उनके रब की नाराज़गी ही बढ़ाने का बायस होता है और काफिरों के लिए उनका कुफ्र खसारे में इजाफा ही करता है। ए पैगंबर, इन लोगों से कहो, क्या तुमने अपने इन शरीकों को देखा भी है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते हो? जरा एक नज़र मुझको भी तो दिखाओ। उन्होंने ज़मीन में से क्या कुछ पैदा किया है या आसमानों के बनाने में उनका क्या कुछ साझा है, या हमने उन्हें कोई किताब दी है कि अपने इस शिर्क के लिए ये उसकी सनद रखते हों? इनमें से कोई बात भी नहीं, बल्कि ये जालिम जो एक दूसरे से वादे करते हैं वो बस निरी धोखेबाजी है। ये हकीकत है कि अल्लाह ही आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है कि वो कहीं अपनी जगह से टल ना जाएं, और अगर बिलफर्ज वो टल जाएं तो अल्लाह के बाद कोई नहीं जो इन्हें थाम सके। बिलाशुबा अल्लाह बड़ा तहम्मुल वाला और मग़फ़िरत वाला है। और ये कुफ़ार कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहा करते थे कि अगर इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई खबरदार करने वाला आया तो वो हर एक उम्मत से बढ़कर हिदायत कबूल करने वाले होंगे। फिर जब खबरदार करने वाला उनके पास आ गया तो उसकी आमद से उनके अंदर हक से नफरत के सिवा किसी चीज़ में इजाफा ना हुआ। मुल्क में अपने आप को बड़ा समझने की वजह से और बुरी बुरी चालें चलने की वजह से, और बुरी चाल उल्टी अपने चलने वाले ही पर पड़ती है, तो क्या ये लोग इस बर्ताव के मुंतज़िर हैं जो अगले काफिर लोगों के साथ होता रहा है? यही बात है तो ए पैगंबर, तुम अल्लाह के दस्तूर को हरगिज़ बदलता हुआ ना पाओगे और ना कभी अल्लाह के दस्तूर को मुंतकिल होता हुआ पाओगे। क्या ये लोग मुल्क में चले फिरे नहीं कि उन्हें नज़र आता कि जो लोग उनसे पहले हो गुजरे हैं उनका कैसा बुरा अंजाम हुआ, हालांकि बलबूते में वो लोग इनसे कहीं बढ़कर थे। और अल्लाह ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ उसे आजिज़ कर सके, ना आसमानों में और न ज़मीन में। वो बड़ा इल्म वाला और बड़ी कुदरत वाला है।
اگر وہ لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کی پاداش میں پکڑتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ پھر جب ان کا وقت آ پہنچے گا تو یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے سبھی بندے۔